صفحہ نمبر 133 علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور اس مضمون کے مصنف ہیں چراغ حسن حسرت۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرہنگ یعنی مشکل الفاظ کے معنی۔ شاگرد پیشہ یعنی ملازمین یا نوکر چاکر یا عملہ۔ سیلی ہوئی یعنی نمی، گیلا پن یا سیلن والی۔ منڈھیر یعنی پشتہ، مینڈ یعنی دیوار کے اوپر کا ڈھلوان والا حصہ۔ سرکی ہوئی یعنی اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی یا کھسکی ہوئی۔ داڑھی گھٹی ہوئی یعنی داڑھی مونڈی ہوئی یا داڑھی کم کرنا یا صاف کرنا۔ ستیاگرہ یا ستیاگرہ یعنی حکومت کے خلاف پرامن تحریک، یعنی سچائی اور خلوص کو بھی کہتے ہیں۔ ڈانڈی کا مارچ، رول ایکٹ کے خلاف جن لوگوں نے احتجاج کیا اور توڑ پھوڑ کی اس کو ڈانڈیا یا ڈانڈی مارچ۔ روکا پیکا یعنی خشک اور بے تکلف یعنی پھیکا۔ چٹکلا یعنی لطیفہ، مذاق، دلچسپ وغیرہ، دلچسپ فکرہ وغیرہ۔ بھپتی یعنی کسی چیز سے مشابہت دے کر مذاق کرنا یا ہنسی اڑانا۔ حاجب یعنی نگہبان، محافظ یا چوبدار۔ دربان یعنی چوکیدار، سنتری، پہرہ دار یا ڈیوڑی پر رہنے والا ملازم۔ رتبند یا تہبند یعنی دھوتی یا لنگوٹ۔ فراق کوٹ مغربی طرز کا ایک لمبا کوٹ۔ مشہدی لنگی یعنی ایران کے شہر مشہد کی لنگی۔ شبدیگ یعنی شلجم اور گوشت کا سالن جسے رات بھر دھیمی آگ پر پکاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 134۔ ڈنڈ پیلتے یا ڈنٹر پیلتے یعنی ڈنڈ نکالنا، ہاتھ زمین پر لگا کر سینے کے زور اوپر نیچے ہونا یعنی پش اپ۔ اس کے بعد ہے لفظ خشکا یعنی پھیکے ابلے ہوئے چاول۔ اثناء گفتگو یعنی باتوں کے دوران یا باتوں کے درمیان۔ مقتر ہلاتے یعنی ورزش کے لیے مخصوص بھاری لکڑیاں جنہیں ورزش کے دوران ہاتھ سے اٹھاتے ہیں۔ ڈیل ڈول یعنی وضاقتہ یا شکل و صورت۔ تیکھے تیکھے نقش یعنی شوخی، چلبلاہٹ والا انداز، روکھا پن۔ پھر دھان پان یعنی دبلا پتلا کمزور۔ مشت استخوان یعنی لفظی معنی ہے اس کی مٹھی بھر ہڈیاں۔ کنایتن یعنی لاغر، بہت دبلا پتلا۔ کلے میں یا گلوری، منہ میں یعنی پان کا بیڑا۔ کاغذوں کا پلندہ یعنی بنڈل یا گٹھڑی یا پیکٹ۔ استعجاب، تعجب، حیرانی، اچمپا۔ مدعی یعنی دشمن یا مخالف یا جو دعویٰ کرتا ہے، یہاں مراد مدعا بیان کرنے والا یا دعویٰ کرنے والا۔ داد یعنی شاباش، آفرین، تحسین۔ تیور یعنی صورت اور نگاہ کا انداز۔ حسن و قبا یعنی خوبی اور نقص۔ غارت یعنی برباد یا تباہ۔ ظرافت، شوخی یا مذاق۔ ارنا بھینسا یعنی موٹا آدمی، جنگلی بھینسا جو موٹا اور طاقتور ہوتا ہے۔ پھر جی عالم مثال یعنی خیالات کی دنیا۔ طاعون ایک قسم کی متعدی بیماری جس میں جسم میں گلٹیاں نکل آتی ہیں۔ مرض پہلے چوہوں میں اور پھر انسانوں میں پھیلتا ہے۔ بحمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ صفحہ نمبر 135۔ مہتر یعنی سردار، آقا، مالک یا خاکروب یعنی سویپر یا کتاب میں دونوں معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ لالین یعنی لال کی جمع، سرخ رنگ کا قیمتی پتھر۔ گل چہرہ یعنی پھول جیسا چہرہ، خوبصورت چہرہ۔ نازک اندام یعنی نازک جسم والا، چھریرا جسم والا۔ ضابطوں یعنی قاعدے، اصول، قانون۔ دلگداز دل پگھلانے والا، دل کو نرم کرنے والا۔ پرنم یعنی آنکھوں میں آنسو آنا، آبدیدہ ہونا۔ اور دل آویز، دلکش، دل کو لبھانے والا۔ اب وضاحت طلب سوال نمبر 1 اس کی بیجز۔ میر صاحب کا مکان صحیح بہرحال غالب کے بلی بارہ والے مکان سے ملتا جلتا نقشہ ضرور تھا۔ وضاحت: مصنف نے مضمون میں اقبال کے مکان کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کے مطابق وہ ایک خستہ حال کوٹھی تھی جس کی دیواروں کا پلستر سیلن کی وجہ سے اکھڑ گیا تھا اور چھتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس موقع پر مضمون نگار کہتے ہیں کہ اس گھر کی حالت اگرچہ میر تقی میر کے مکان سے بہتر تھی، تاہم مرزا غالب کے بلی مارا کے محلے والے مکان سے اس کی حالت کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ مصنف کا اشارہ غالب کے دلی آنے کے بعد کرائے کے اس مکان کی طرف ہے جس کا ذکر انہوں نے مرزا تفتہ کے نام اپنے خط میں کیا ہے کہ جب بارش چند لمحوں کے لیے ہوتی تو مکان کی چھت گھنٹوں ٹپکتی۔ 2. سالک صاحب عبد المجید سالک متوفی 1959 عہد اقبال کے حلقہ ادبا یعنی نیازمندان لاہور کے رکن تھے۔ تمام اراکین سے عمر میں بڑا ہونے کے سبب آپ کو نیازمندان لاہور کے میر کارواں کا درجہ حاصل تھا۔ آپ انقلاب اخبار کے مدیر تھے۔
صحافت کے شعبے کے ساتھ ساتھ آپ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ آپ کا مجموعہ کلام رسم و رہے منزلہا کے نام پر منظر عام پر آ چکا ہے، لیکن ان کا اصل میدان صحافت تھا۔ صفحہ نمبر 136۔ 3۔ ان دنوں نمک کی ستیا گرا زوروں پر تھی، ڈانڈی کے مارچ کے چرچے جگہ جگہ ہو رہے تھے۔ وضاحت: 1917 میں جسٹس رولٹ نے ایک قانون بنایا جس کے تحت وجہ بتائے بغیر ہندوستانیوں کو زیر حراست رکھا جا سکتا تھا اور انہیں سزائیں بھی دی جا سکتی تھیں۔ اس کالے قانون کے خلاف گاندھی نے تحریک شروع کی جس کو ستیا گرا تحریک کا نام دیا گیا۔ تحریک کی حمایت میں لوگوں سے عہد لیا گیا اور کئی شہروں میں جلسے جلوس منعقد ہوئے۔ رولٹ ایکٹ کے خلاف لوگوں نے ڈنڈا مارچ یعنی ڈانڈی مارچ کیا جس میں توڑ پھوڑ اور ہنگامے کیے۔ نوٹ: درجہ بالا جملے میں مصنف نے اسی تحریک اور ڈانڈی مارچ کا ذکر کیا ہے۔ 4۔ معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کا ذہن میرے کھدر کے لباس سے چرخے سے گاندھی اور گاندھی سے کانگریس کی جانب منتقل ہو گیا، کیونکہ اس رسمی تعلق کے بعد انہوں نے جو گفتگو شروع کی اس کی لپیٹ میں گاندھی، کانگریس اور اہنسا سب کے سب آگے تھے۔ وضاحت: مصنف جب پہلی بار علامہ اقبال سے ملنے گئے تو انہوں نے کھدر کا لباس پہن رکھا تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس ملاقات میں اقبال نے جو گفتگو کی وہ کانگریس کے سرکردہ رہنما کرم چند موہن داس گاندھی، ہندوؤں کی سیاست، جماعت کانگریس اور گاندھی کے عدم تشدد یعنی اہنسا کی تحریک کے بارے میں تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا اس گفتگو کا محرک میرا کھدر کا لباس ہی تھا، کیونکہ اقبال کی نظر جب میرے کھدر کے لباس پر پڑی تو ان کا ذہن اس حوالے سے چرخے پر منتقل ہوا، چونکہ کھدر کا کپڑا چرخے پر بنا جاتا ہے، اس لیے اس چرخے سے ان کی سوچ جھنڈے پر بنے چرخی کے نشان کی طرف بڑھی اور گاندھی تک جا پہنچی۔ گاندھی کے ساتھ ہی ان کی ان دنوں عدم تشدد کی چلائی جانے والی تحریک تک پہنچ گئی۔ چرخی کا نشان آج کل بھی بھارت کے جھنڈے پر بنا ہے، جو کہ صنعتی ترقی کا نشان مانا جاتا ہے۔ 5۔ ڈاکٹر محمد دین تاثیر متوفی 1950۔ ڈاکٹر محمد دین تاثیر بنیادی طور پر شاعر اور نقاد تھے۔ آپ کا شمار نیازمندان لاہور کے ادباء میں ہوتا ہے اور اس کے سب سے فعال رکن تھے۔ ڈاکٹر انور سدید کے مطابق آپ رد عمل کی لہر اٹھانے اور ہنگاموں کو ہوا دینے میں خاصی مہارت رکھتے تھے۔ صفحہ نمبر 137۔ 6۔ این ہم مہتر لاہور است، یہ فارسی کا جملہ جس کا مطلب ہے یہ بھی لاہور کا مہتر ہے۔ یہ جملہ اس مقام کا ہے کہ جب چترال کے مہتر صاحب لاہور تشریف لائے تھے اور اقبال ان سے مہمانوں کا تعارف کروا رہے تھے تو عذرائے مذاق سر شہاب الدین کی سیاہ رنگت کی بدولت اقبال نے مہتر چترال سے ان کا تعارف ان الفاظ میں کرایا کہ یہ بھی ہمارے لاہور شہر کے مہتر ہیں۔ یہاں اقبال نے ذو معنی لفظ مہتر کا استعمال کیا جس کے معنی سربراہ یا حکمران بھی ہیں اور خاکروب کے بھی ہیں۔ 7۔ بیدل، پورا نام مرزا عبد القادر و تخلص بیدل تھا، 17ویں صدی کے حقیقی صوفی شاعر تھے۔ انہوں نے فارسی غزل کمال کی کہی ہے جو ان کی مقبولیت کا سبب ہے۔ غالب ان کی شاعری سے خاصے متاثر تھے، چونکہ غالب پہلے فارسی میں شعر کہتے تھے اور بعد میں اردو غزل ہی ان کی پہچان بنی۔ غالب ایک موقع پر کہتے ہیں: طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ خلاصہ سبق: مضمون نگار چراغ حسن حسرت نے علامہ اقبال کے نام سے اس مضمون میں علامہ محمد اقبال کے حوالے سے بات کی ہے اور ان کا یہ مضمون علامہ اقبال کا قلمی خاکہ ہے جو ان کی تصنیف مردم دیدہ سے لیا گیا ہے۔ مصنف نے اس مضمون میں 1930 میں اپنی لاہور آمد اور علامہ اقبال سے پہلی بار ملاقات کا ذکر کیا ہے اور ان کے اس وقت کے مکان کا نقشہ کچھ اس طرح پیش کیا ہے کہ اقبال کا مکان میکلوڈ روڈ لاہور پر واقع تھا اور اتنا خستہ حال تھا کہ دیکھنے میں میر تقی میر کا نہ صحیح مرزا غالب کا مکان ضرور معلوم ہوتا تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب وہ پہلی بار اقبال کے اس مکان پر ملنے گئے تو وہ مل مل کا کرتا پہنے تہبند باندھے حقہ پی رہے تھے۔ ان کے ارد گرد چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ مصنف چونکہ وہاں سالک صاحب کے ہمراہ گئے تھے اس لیے اقبال نے مزاج پرسی کی اور بیٹھنے کو کہا۔ اس دن اقبال نے گاندھی اور کانگریس کے حوالے سے گفتگو کی۔ مصنف کہتے ہیں کہ وہ اکثر سالک صاحب حکیم
فقیر محمد اور چشتی صاحب کے ہاں بھی جایا کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 138۔ اور اقبال کے ہاں تو جب جاتے تو دیکھتے کہ آنے جانے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ مختلف موضوعات مثلاً مذہب، فلسفہ، سیاست اور علم و حکمت کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، جن میں حاضرین کم بولتے اور اقبال ان حوالوں سے علم خداداد کی بدولت سیر حاصل گفتگو کرتے تھے۔ اقبال کے ہاں آنے اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے کسی کو اپنا کارڈ بھجوانے کی ضرورت نہ تھی۔ امیر غریب کا کوئی فرق نہ تھا، ہر کوئی بلا جھجک آ جا سکتا تھا۔ کبھی کوئی آ کر اپنا تعارف کراتا اور کبھی خاموشی سے اقبال کے مجلس میں بیٹھ جاتا۔ تھوڑی دیر کے لیے اقبال توقف کرتے تو اس سے تعارف پوچھتے۔ یہ محفل بعض اوقات آدھی رات تک جمی رہتی۔ مضمون نگار نے ڈاکٹر محمد دین تاثیر کے حوالے سے بھی ان کی ایک ملاقات کا ذکر کیا ہے، اور اس ملاقات میں ڈاکٹر تاثیر نے ایک انجان بھوکے شخص کی آمد، اقبال کا اسے کھانا کھلانا اور پھر رات اپنے ہاں ٹھہرانے کا حال بتایا ہے۔ مضمون نگار نے یہ بھی بتایا کہ اقبال کی محفل اور دیدار کے لیے مختلف علاقوں اور مختلف مزاج کے لوگوں کا اشتیاق انہیں یہاں کھینچ لاتا۔ ان میں طلبہ، فقیر و درویش، عوام و خواص سب شامل تھے۔ یوں سمجھیے ان کے ہاں ہر وقت میلہ لگا رہتا۔ ان میں کوئی شعر کا مطلب پوچھنے آتا، کوئی مذہب اور سیاست کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے آتا، کوئی سفارش لے کر آتا۔ اقبال کے معمولاتی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ اقبال گھر پر عموماً پنجابی لباس پہنے رکھتے تھے، لیکن جب باہر نکلتے تو فراق کوٹ، شلوار اور ترکی ٹوپی پہنتے۔ اسی طرح صبح قرآن پاک کی تلاوت اور ورزش کرنا روز کا معمول تھا۔ وہ بالعموم پنجابی بولتے تھے، مگر بوقت ضرورت انگریزی میں بھی بات کرتے۔ اقبال کے مزاج میں خاصی ظرافت تھی، ہنستے مسکراتے رہتے تھے، کبھی کبھی یار دوستوں پر بھپتیاں کستے بھی نہ چونکتے۔ ان کی ان بھپتیوں کا نشانہ بننے والے سر چودھری شہاب الدین کا تذکرہ مصنف نے بالخصوص اس سبق میں شامل کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک دو مواقع کا ذکر بھی کیا ہے جب اقبال نے شہاب الدین کو ان کی سیاہ رنگ کی وجہ سے بھپتی کا نشانہ بنایا ہے۔ اقبال کی طبیعت جب شعر گوئی کی طرف مائل ہوتی تو 200 اشعار ایک ساتھ کہہ ڈالتے۔ کاغذ قلم سرہانے پڑے ہوتے، کبھی خود لکھتے اور کبھی دوسروں سے لکھواتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنتے تو آنکھیں بھر آتی، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت تو بے اختیار رونے لگتے۔ زندگی کے آخری ایام میں میو روڈ پر اپنی نئی کوٹھی منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد شریک حیات کا انتقال ہوا۔ اب آپ کافی کمزور ہو گئے تھے۔ چند دن بیمار رہنے کے بعد بالآخر 21 اپریل 1938 کو آپ کا انتقال ہوا اور شاہی مسجد کے باہر دفن ہوئے۔ صفحہ نمبر 139۔ اقتباس کی تشریح۔ اقتباس عام طور پر پنجابی بولتے تھے، کبھی کبھی اثناء گفتگو میں انگریزی بولنا بھی شروع کر دیتے تھے۔ یو پی کے جو شاعر اور ادیب ان سے ملنے آتے تھے انہیں علامہ اقبال کے ڈیل ڈولو لہجہ اور گفتگو کے انداز پر حیرت ہوتی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے ذہن میں شاعر کا تصور یہ ہے کہ تیکھے تیکھے نقش، جسم دھان پان، بلکہ بالکل مشتے استقواں، کلے میں گلوری، بات بات پر تسلیمات بجا لاتا اور دوہرا ہوا جاتا۔ حوالہ متن۔ سبق کا نام علامہ اقبال، مصنف کا نام چراغ حسن حسرت، سیاق و سبق۔ اس سبق میں مصنف نے علامہ محمد اقبال کا قلمی خاکہ کھینچا ہے اور ان کی زندگی کے حالات پر روشنی ڈالی ہے۔ اگرچہ اقبال کی زندگی کے ایک پہلو ہے، لیکن انہوں نے چند ایک پر مختصر لیکن جامع مضمون لکھا ہے۔ مصنف نے ان کے مکان، رہن سہن، لباس، ظاہری وضاحت کی شخصیت بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اقبال کی ذاتی پسند و ناپسند، ان کی ظرافت، شاعری اور حصے لطیف کو بھی مضمون کے پیروں میں سمویا ہے۔ مضمون کی ابتدا میں مصنف نے سب سے پہلے 1930 میں اقبال سے اپنی پہلی ملاقات کا ذکر کیا ہے، اور اسی ملاقات کی روشنی میں انہوں نے ان کے ڈیل ڈول کا نقشہ کھینچا ہے۔ تشریح۔ زیر نظر اقتباس میں مصنف کہتے ہیں کہ علامہ اقبال روزمرہ زندگی میں بالعموم پنجابی زبان بولتے تھے، لیکن کبھی کبھار حیرت انگیز طور پر انگریزی میں بھی بولتے تھے۔ اتر پردیش سے اکثر جو شعراء ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے انہیں اقبال کی وضاحت، ان کے لب و لہجہ اور بات چیت کو دیکھ کر حیرت ہوتی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں کسی شاعر کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے چہرے سے روکھے پن کے آثار نمایاں ہوں، جسمانی لحاظ سے انتہائی کمزور اور لاغر ہو،
جیسے مشت بھری ہڈیاں یعنی ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس کے منہ میں پان ہو اور وہ اپنی شاعری کی بات پر بار بار بجا بجا لا رہا ہو۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ اقبال کو دیکھ کر تو اتر پردیش سے شعراء کی شاعر ہونے کے لیے ضروری تھی وہ اکثر بدل گئی ہماری سوچ، کیونکہ اقبال تو روایتی شاعر سے بالکل مختلف تھے۔ انہیں تو نہ تو شعر سننے سنانے میں دلچسپی تھی اور نہ ہی کوئی چیز وصول کرنے کا اشتیاق تھا۔ صفحہ نمبر 140 مشقی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1، مختصر جوابات لکھیں۔ الف، علامہ اقبال کے گھر ہونے والی محفلوں کا حال لکھیں۔ جواب، علامہ اقبال کے ہاں جن محفلوں کا انعقاد ہوتا تھا ان میں ہر طرح کے لوگ شریک ہوتے تھے، یعنی امیر، غریب، فقیر، درویش، اہل ذوق، شعراء اقبال کے شیدائی اور عوام الناس اور ہر قسم کے لوگ آتے تھے۔ لوگوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی۔ ان محافل میں شاعری، سیاست اور مذہب ہر موضوع پر بحث ہوتی تھی اور بسا اوقات یہ محفلیں رات گئے جاری رہتی تھی، جن میں اکثر اقبال کسی موضوع پر سیر حاصل گفتگو کرتے اور حاضرین بھی اپنی معلومات کے مطابق حصہ لیتے تھے۔ ب، شعر سننے اور سنانے کے معاملے میں یو پی کے شعراء کیا کیا طرز عمل ہے ان کا؟ مصنف کے مطابق شعر سننے اور سنانے کے معاملے میں یو پی یعنی اتر پردیش کے جو شعراء ہیں ہمیشہ بے پناہ ہوتے ہیں۔ انہیں نہ صرف دوسروں کے شعر سننے بلکہ اپنے اشعار سنانے اور اس کے بعد باقاعدہ داد وصول کرنے کا بے حد شوق ہوتا ہے۔ جیم، سر شہاب الدین کون تھے؟ جواب، سر شہاب الدین علامہ اقبال کے دوست اور کونسل کے صدر تھے۔ وہ اقبال کے بارے میں کچھ عرصے لاہور اور میونسپل کمیٹی کے صدر بھی رہے اور چودھری کہلاتے تھے۔ علامہ اقبال کے ان دوست احباب کے نام لکھیں جن کا ذکر اس خاکے میں ہے۔ جواب، علامہ اقبال کے دوست احباب جن کا ذکر اس خاکے میں ہوا ہے وہ یہ ہیں: عبد المجید سالک، حکیم فقیر محمد چشتی، ڈاکٹر محمد تاثیر، سر چودھری شہاب الدین اور بذات خود مصنف چراغ حسن حسرت۔ میں اس فکر میں ہوں کہ کالج کے نوجوانوں کو بھی پردے میں بٹھا دیا جائے۔ علامہ اقبال نے اس جملہ کیوں کہا؟ جواب، ایک دفعہ علامہ اقبال سے گورنمنٹ کالج لاہور کی 5 طلباء ملنے آئے۔ انہوں نے خواتین کی طرح بناؤ سنگار کیا ہوا تھا۔ یہ 5 نوجوان لڑکیوں کی طرح نازک اندام نظر آ رہے تھے اور آتے ہی انہوں نے چہرے کی بحث چھیڑی اور آپس بحث سے بیزار ہو رہے تھے کہ وہ خواتین کے چہرے کے خلاف ہیں۔ تو اقبال نے کہا کہ آپ عورتوں کو چہرے سے باہر نکالنے کی بات کر رہے ہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی چہرے میں اپنے آپ کو چھپانا چاہیے۔ اقبال کے ظریفانہ کلام میں جو کہ آپ نے اکبر الآبادی کے شعر میں کہے ہیں، کئی شعر اس میں شامل ہیں۔ مثلاً شیخ صبا قمر بھی تیرے کچھ حامی نہ تھے، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بد نگاہ ہو گئے۔ سوال نمبر 2، اس مضمون میں علامہ اقبال کی زندگی کے جن پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے ان پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیں۔ جواب، اس مضمون میں مصنف نے علامہ اقبال کی عوام کے ساتھ ان کے ہاں منعقد ہونے والے مجلسوں اور محافل کا تفصیلاً ذکر کیا اور ساتھ ہی ان کے رفقا اور ملنے والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مصنف کے مطابق اقبال کے ہاں ہمیشہ مختلف طبقات فکر کے لوگ جمع ہوتے اور ان سے اپنے شعبے سے متعلق معلومات پر مباحثے کرتے۔ ان مباحثوں میں سیاست، مذہب، غرضے کے ہر موضوع پر بات ہوتی اور خیالات ایک دوسرے کو بیان کیے جاتے۔ اپنی علمی ذخیرہ کے بموجب اقبال نسبتاً زیادہ گفتگو فرماتے۔ ان کے گھر کے دروازے عوام اور خواص دونوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے۔ ان سے نہ صرف اپنے شہر لاہور کے دوست احباب ملنے آتے بلکہ ہندوستان کے مختلف شہروں سے ادباء اور شعراء ان کے آستانے پر تشریف لاتے۔ اقبال کی طبیعت ظریفانہ تھی۔ مذکورہ مجالس میں یوں تو کئی لطیفے سناتے مگر اپنے دوست احباب سے ان کی جو حیثیت تھی وہ ایک علیحدہ ہی اس کی اپنی شان تھی اور علیحدہ شان کی حیثیت کے عامل تھے۔ علامہ اقبال کی ذاتی زندگی سے بھی اس مضمون میں مصنف نے ان کی روزمرہ معمولات کے بارے میں کئی گوشوں پر روشنی ڈالی ہے۔ لکھتے ہیں کہ اقبال سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے۔ وہ عموماً پنجابی لباس مشہدی، کھدر، فراق کوٹ اور شلوار اور کبھی ململ کی پگڑی بھی پہنتے تھے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی کوٹ پتلون بھی جیب تن کرتے تھے۔ کھانے میں اقبال وقت پر رات کا کھانا کھاتے اور کشمیری چائے پسند فرماتے۔ کھانے میں پلاؤ اور کباب مرغوب تھے۔ جاڑے کے موسم میں خشک میوہ پسند کرتے تھے یعنی ڈرائی فروٹ۔ روزانہ صبح کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور ہلکی پھلکی ورزش بھی
کر لیتے تھے۔ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اکثر بے اختیار رونے لگتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر پر ان کی آنکھیں ہمیشہ پرنم ہو جاتی۔ صفحہ نمبر 142۔ اقبال کی زندگی کے کچھ معاملات خاص اصولوں کے تحت حل ہوتے۔ وہ اپنے گھر کا تمام حساب کتاب باقاعدگی سے خود سنبھالتے اور ہر شخص کے خط کا جواب ضرور دیتے۔ کوئی اپنی کسی قسم کی تحریر یا سند لے کر آتا تو فوراً پر دستخط کر ڈالتے۔ شاعری کی آمد ہوتی تھی اور نشست میں یہ کہا کر شعر لکھ ڈالتے اور سر سے پینسل اور کاغذ قریبی میز پر رکھا کرتے۔ کبھی کبھی اشعار کسی اور سے بھی لکھاتے اور کبھی خود لکھ لیتے۔ سوال نمبر 3 خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، وہ جاڑے میں بڑے شوق سے ڈیش کھاتے تھے۔ وہ جاڑے میں بہت شوق سے ڈرائی فروٹ یا خوش میوہ کھاتے تھے۔ محاورہ اور روزمرہ۔ محاورہ جو اپنی حقیقی اصل معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو تو اسے محاورہ کہتے ہیں، جیسے بنگلہ چرانا، آگ بگولا ہونا، تارے گننا وغیرہ۔ روزمرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوں تو اسے روزمرہ کہتے ہیں۔ محاورے میں قواعد کی پابندی ضروری ہے، جبکہ روزمرہ میں قواعد کی پابندی کی کوئی قید نہیں۔ روزمرہ اہل زبان کی معمول کی گفتگو کو کہتے ہیں۔ روزمرہ نہایت لفظ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کھاؤ پیو جاؤ وغیرہ، جبکہ محاورے میں کم از کم الفاظ ضروری ہیں، جیسے اہل زبان کہتے ہیں شب و روز، تو اس کو ہم روز و شب نہیں کہہ سکتے۔ بلند تارا۔ سوال، آپ میرے اساتذہ کے عنوان پر کم از کم 400 الفاظ کا مضمون تحریر کریں، روزمرہ کا خیال رکھیں اور محاورات کا استعمال کریں۔ جواب، میرے اساتذہ استاد ایک ایسی ہستی ہے جو بلندی اور رفتوں تک لے کے جاتی ہے اور تاریکیوں میں امید کی کرن بن کے نمایاں ہوتی ہے۔ استاد کی عظمت کا کوئی ثانی نہیں ہے، بے شک مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 143 یعنی 143۔ ایسے الفاظ آتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں حدیث میں کہ مجھے اچھے اخلاق سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استاد کی ہستی کس قدر عظیم ہے۔ استاد علم سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے۔ علم کی بدولت ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اپنے گرد و پیش کے حالات سے بھی واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ علم کے ذریعے ہی انسان زندگی میں جینے کا سلیقہ سیکھتا ہے۔ آج کی سائنسی ترقی بھی علم ہی کی دین ہے کہ انسان جنگلوں اور غاروں سے نکل کر پراسائش زندگی گزارنے لگا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں اپنے اساتذہ کی بدولت ملا ہے۔ قوم کی تشکیل میں اساتذہ کا کردار مسلمہ ہے۔ یہ تو حصول علم کے دوران میں کئی اساتذہ کی تعلیمات سے فیض یاب ہوا ہوں۔ ان میں کسی نے اگر کوئی ایک لفظ پڑھنا اور لکھنا سکھایا، کسی نے ادب اور اخلاق سکھایا، تو کسی نے شخصیت نکاری۔ ان تمام اساتذہ میں ہر ایک نے میری کردار سازی میں اپنا کردار ادا کیا، لیکن چند اساتذہ ایسے ہیں جن کی تعلیمات نے میرے دل و دماغ پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔